انصار مدینہ ایک مرتبہ بیٹھے سر جوڑ کر کہ بھائی دیکھو بیٹھو، ذرا سوچ لو، تمہارے گھر کے کاروبار، تمہارے بیوی بچوں کے تقاضے، تمہارے گھر ٹوٹ گئے، تمہارے بہت سے ایسے تقاضے ہیں، دکانیں بند ہو پڑی ہیں بہت دن سے، کھیتی باڑی ہم نے پلٹ کر دیکھی نہیں ہے، وہ کھیتی سوکھ رہی ہے۔ اب تک ہم نے، یہ میں انصار کی باتیں آج سے نقل کر رہا ہوں، اب تک ہم نے دین کو قائم کرنے کے لیے ہر تقاضے پر مدینہ کو چھوڑا ہے، کاروبار کو چھوڑا، ابھی بچوں کو چھوڑا، ہم پھرتے رہے آپ کے ساتھ تقاضوں پر۔ اب الحمدللہ اتنے دن محنت کر کے مسلمان کافی ہو گئے، اسلام کو قوت حاصل ہو گئی ہے، پہلے اسلام کمزور تھا، اب الحمدللہ اتنا ہم پھر چکے ہیں کہ جس سے مسلمان ہو گئے ہیں اور اسلام کو قوت حاصل ہو گئی ہے۔ سنیے بہت دھیان سے بات ہے۔ اب کیونکہ کچھ گھریلو تقاضے دیکھنے ہیں، اس لیے مقامی کام کے ساتھ کچھ عرصہ مدینے میں رہیں گے۔ پورا قصہ پڑھیے صحابہ کا، اس میں کہیں ذکر نہیں ہے اس کا کہ ہم پیسے خرچ نہیں کریں گے بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، یا نعوذ باللہ یہ بھی نہیں کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان کا مشورہ یہ ہوا تھا کہ کچھ عرصہ مدینے میں رہ کر اپنے کاروبار دیکھیں گے، اپنی ضروریات دیکھیں گے، مقامی کام کے ساتھ کچھ عرصے باہر نہیں نکلیں گے۔ ادھر یہ مشورہ ہوا، ادھر آیت نازل ہوئی قرآن کی، یہ آیت ہے وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، اللہ کے راستے میں نکلنے پر مال خرچ کرو۔ ادھر انہوں نے کہا تھا نکلیں گے نہیں، ادھر حکم آیا انفقوا، دیکھیے تو صحیح، یہ نہیں فرمایا کہ نکلو، فرمایا انفقوا، کہ جو مال تم بچا کر رکھ رہے ہو، جو مال تم بچا کر رکھ رہے ہو اپنے کاروبار کے لیے یا گھر کی مرمت کے لیے یا گھر کی شادی کے لیے، اس مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ چنانچہ صبح کو آپ نے بلایا انصار کو، انصار تم نے ایسا کیا غلط مشورہ کیا ہے، میری الفاظ پر آپ توجہ دیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، تم نے ایسا کیا غلط مشورہ کیا ہے، اللہ ناراض ہو رہے ہیں، اللہ دھمکی دے رہے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تم نے کیا مشورہ کیا؟ کہ اللہ نے مشورہ یہ کیا تھا کہ اسلام پھیل چکا ہے، مسلمان خوب ہو گئے ہیں، اب تک ہم نے پلٹ کر گھر کو کاروبار کو نہیں دیکھا، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ پھرتے رہے، اب اتنا پھرنے کے بعد اسلام تو پھیل ہی گیا ہے، کافی ہو گیا ہے، اب ہم کچھ کاروبار دیکھ لیں، کچھ عرصہ مدینے میں رہ لیں۔ ہم نے یہ ارادہ کیا، فرمایا دیکھو تمہارے اس ارادے کے خلاف اللہ نے آیت نازل کی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس کام کا مزاج، اس کام کا تقاضا رہبانیت اختیار کرنا نہیں ہے کہ آپ چھوڑے کاروبار، آپ چھوڑے جی بچوں کو، نہیں، اس کام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ میری پوری زندگی میں دین کو قائم کرنے کا، میری زندگی میں، میری حیات میں، میرے مال میں، میرے علم میں اور میری صلاحیت میں دین کو قائم کرنے کا کتنا حصہ ہے، دین کو قائم کرنے کا کتنا حصہ ہے، مجھ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کا یہ خروج اور نقل و حرکت، یہ ایسا ہے، میں کہتا ہوں آپ سے کہ یہ دعوت کا قوام ہے، دعوت کا قوام ہے، دین کے وجود کا مدار دعوت پر ہے، خروج پر ہے۔ آپ ذہن سے یہ نکال دیجئے کہ نفر اور خروج قتال کے لیے ہوا کرتا تھا اور اسی کے لیے تاخیر پر وعیدیں ہیں، یہ خیال آپ کا غلط ہے۔ نفر کا جو مقصد ہے وہ اقامت دین ہے، نفر کا جو مقصد دعوت اللہ ہے، نفر کا جو مقصد ہے وہ تعلیم، امت کو جہل و ارتاد سے نکالنا ہے۔
اس لیے جو اہمیت نبی کی بعثت کی ہے، نبی کی دعوت کی ہے، وہ اہمیت اس راستے کی نقل و حرکت کی ہے۔ اس لیے میں صاف تفصیل کرتا ہوں کہ ہم تو اللہ کے امر کی وجہ سے نکالتے ہیں۔ انفرو اللہ کا امر ہے، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، نہیں نکلو گا اللہ عذاب دیں گے۔ آپ اس کو قتال سے جوڑ کر اس قصے کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی قتال بھی نہیں ہے تو پھر نکلنا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قتال تھا تو نکلنے میں تاخیر پر عذاب کی دھمکی تھی۔ حالانکہ میں کہتا ہوں جہاں قتال کا ذکر شبہ بھی نہیں ہے، ابھی آپ کے سامنے میں نے واقعہ بیان کیا ہے، انصار کہتے ہیں کہ اب کچھ جمع ہونے والی بھی نہیں کہ نکلنا ضروری ہو۔ پڑھیے آپ روایت پڑھیے، انصار کہہ رہے اب کوئی قتال بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھیے گا کبھی بھی کہ صحابہ کا پھرنا اور پھرنے میں تاخیر کا ہونا اور اس پر ناراضگی قتال کی وجہ سے تھی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ بے شک جہاد قتال ایک فرض ہے، اس کا جب اس کا وقت آئے گا، جب وہ ہوگا، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن میں یاد یہ کرنا ہی چاہتا ہوں کہ نفر قتال پر موقوف نہیں ہے، اور اس پر جو وعیدیں ہیں وہ قتال کی وجہ سے نہیں ہے۔ نفر میں تاخیر پر جو وعیدیں ہیں، حیات الصحابہ میں باب قائم کیا ہے، التحدید علی من اخر خروج فی سبیل اللہ، ڈانٹ ڈپٹ اللہ تعالی کی طرف سے ڈانٹ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کریں۔ آپ سوچیے، آج کسی مسلمان کو اس کا احساس بھی ہے کہ اگر میں دعوت لا کے لیے نہیں نکلوں گا تو اللہ مجھے عذاب دیں گے، کسی کا تصور ہے اس کا؟ آج اس بات کا انکار کرنے والے تو ملیں گے آپ کو، لیکن اس بات کی کہنے والے نہیں ملیں گے۔ پڑھیے آپ قرآن پڑھیے نا، کیوں نہیں قرآن پڑھتے آپ؟ قرآن میں ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، نہیں نکلو گے تم دعوت اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کے دوسروں کو لائیں گے اور تمہیں عذاب دیں گے۔ پڑھیے آپ قرآن، مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے، چھپا ہوا ہے، اگر اس راستے میں نکلنے میں کوتاہی کرو گے تو اللہ کے عذاب کو واجب کر لو گے۔ سوچیے تو صحیح، آپ کہاں اور آپ کہاں سو رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ایک مستحب کام ہے، کر لو، ٹھیک ہے، نہ کرو کوئی بات نہیں۔ آپ سوچئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ پڑھیے نا قرآن، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، نہیں نکلو گے اللہ عذاب دیں گے، دردناک عذاب دیں گے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم دعوت کا کام نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے۔ تو میرے دوستو عزیزو، قرآن اور حدیث اس بات کی گواہ ہیں کہ خروج اور نفر وہ دعوت اللہ کے لیے ہے، جی ہاں، جس کا ایک آخری عارضہ، میں کہہ رہا ہوں کچھ، جس کا ایک آخری عارضہ قتال ہے، جی ہاں، اگر رکاوٹ پیش آ جائے وہی نوبت آ جائے، آخری عارضہ ہے جس کا درجہ جزیے کے بھی بعد ہے، لیکن وہاں بھی امام صاحب کے نزدیک میدان قتال میں دعوت دینا مستحب ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کی ہدایت کا تمہارے دل میں کیا جذبہ ہے۔ اگر مقابلے پر آ جائیں تم کیا کرتے ہو کہ جی ہم تو اب بھی کہیں گے کہ بھائی کیوں مقابلہ کرو، جی ہاں، چیزیں قبول کر لو ورنہ ہمیں یہ پہ چلنے دو، دو باتوں میں سے ایک بات ہے۔ آپ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ جہاد کی آیتیں ہیں، یہ قتال کی آیتیں ہیں، یہ فضائل اور جتنے ہیں حدیثوں میں یہ قتال کے لیے ہیں، اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دعوت اللہ کے لیے نکلنا ہے اور اس کو چھوڑنے پر عذاب کی دھمکی ہے۔ دعوت اللہ کے لیے نکلنے کا حکم ہے اور اس میں تاخیر کرنے پر عذاب کی دھمکی ہے۔ قرآن پڑھیے آپ۔ تو میں نے عرض کیا کہ
ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ دین کا پیغام اور دین کی دعوت کی ذمہ داری نہ ٹالی جا سکتی ہے نہ دوسرے پر ڈالی جا سکتی ہے. میری بات یاد رکھنا, نہ ٹالی جا سکتی ہے نہ دوسرے پر ڈالی جا سکتی ہے. میری بات بہت توجہ سے سننا. دعوت کی ذمہ داری عبادت کی طرح ہے, عبادت کی طرح, نماز کی طرح. نہ ٹال سکتے ہیں کہ وقت گزر جائے گا, قضا ہو جائے گی. نہ دوسرے پر ڈال سکتے ہیں کہ جی میں تو بیمار ہوں, آپ ذرا 2 رکعت پڑھ لو میری طرف سے جا کے. ہو ہی نہیں سکتا. نماز تو آپ کو پڑھنی پڑے گی. ڈال بھی نہیں سکتے, دوسرے پر ڈال بھی نہیں سکتے. نہ ٹال سکتے ہیں کہ دین کا پیغام اور دین کی دعوت کی ذمہ داری نہ ٹالی جا سکتی ہے نہ دوسرے پر ڈالی جا سکتی ہے. میری بات یاد رکھنا. نہ ٹالی جا سکتی ہے نہ دوسرے پر ڈالی جا سکتی ہے. میری بات بہت توجہ سے سننا. دعوت کی ذمہ داری عبادت کی طرح ہے, عبادت کی طرح, نماز کی طرح. نہ ٹال سکتے ہیں کہ وقت گزر جائے گا, قضا ہو جائے گی. نہ دوسرے پر ڈال سکتے ہیں کہ جی میں تو بیمار ہوں, آپ ذرا 2 رکعت پڑھ لو میری طرف سے جا کے. ہو ہی نہیں سکتا. نماز تو آپ کو پڑھنی پڑے گی. ڈال بھی نہیں سکتے, دوسرے پر ڈال بھی نہیں سکتے. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. ترمذی شریف کی روایت ہے. آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے, اور اس لیے فرمائی یہ بات صحابہ سے تاکہ آپ کی امت میں دین کی دعوت کے لیے نکلنے میں تاخیر یا نکلنے میں دیر کرنے کا مزاج نہ بنے, بلکہ آپ کی امت میں دین کی محنت کے نکلنے کا تقاضا ہو. اس لیے آپ نے صحابہ کو حدیث سنائی ہے. آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اللہ تعالی نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کریں, اور یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم انہیں 5 باتیں وہاں پہنچاؤ. آپ اندازہ کر لیجیے, پہلا حکم تو یہ ہے کہ مسجد میں جمع کریں. دوسرا حکم یہ کہ آپ جمع کریں. یہ نہیں کہ آپ پمفلیٹ چھاپ کر تقسیم کرا دیں کہ جی فلاں جگہ جلسہ ہوگا, آپ بھی آ جائیے. نہیں, دین کی دعوت کے لیے لوگوں کو خود جا کر بلا کر لانا, مسجد میں لوگوں کو خود جا کر جمع کرنا. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اس کام کا سارا طریقہ کار ایسا ہے کہ جو رواج کے خلاف اور سنت کا تقاضا کرتا ہے. اب یہ بیٹھے بھائی اقبال حفیظ, یہ آ جائیں گے وہاں نظام الدین کہ جی وہ اگلے جیسے کی تاریخ بتا دیں. میں تو صاف تو بحث کرتا ہوں کہ یہ تبلیغی اجتماعات کیلنڈر سے نہیں ہوتے, یہ تو میدانوں میں جان کھپانے سے اجتماع کامیاب ہوتا ہے, کیلنڈر سے کچھ نہیں ہوتا. تو میں کہنا چاہتا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے علیہ السلام کو کہ آپ لوگوں کو جمع کریں بیت المقدس میں, مسجد میں, اور آپ 5 باتیں انہیں پہنچائیں. 5 باتیں یہ تھیں, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, نماز قائم کریں, رمضان کے روزے رکھیں, زکوٰۃ ادا کریں, اللہ کا ذکر کریں. یہ 5 باتیں تھیں. ان 5 باتوں کو پہنچانے کے لیے مسجد میں جمع کر کے بنی اسرائیل کو یا السلام کو حکم دیا آپ کو پہنچانی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خطرہ ہوا کہ شاید اس کام میں دیر ہو جائے گی, شاید اس کام میں دیر ہو جائے گی. انہیں صرف اس کا اندیشہ ہوا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے علیہ السلام سے کہا کہ اے یحییٰ, اگر آپ نہیں جا رہے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے تو اجازت دیجیے میں جاتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا علیہ السلام سے اگر آپ نہیں جا رہے تو میں جاتا ہوں. یہ باتیں صرف پہنچانے کے لیے مسجد میں. یحییٰ علیہ السلام نے کہا عیسیٰ
ہرگز مت جانا اگر تم چلے گئے میں نہ گیا، یہ کام تم نے کر دیا میں نے نہیں کیا، تو اللہ مجھے ذہن میں دھسا دیں گے اور اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ یہ حدیث پڑھی آپ، نہ یہاں قتال کا ذکر ہے، نہ یہاں کفار سے مقابلہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ مسجد میں امام والوں کو جمع کر کے یہ 5 باتیں آپ کو نے پہنچانی ہیں۔ صرف اس میں اگر آپ تاخیر کریں تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تقاضے کو نہ ڈال سکتے ہیں کہ دوسرے پر نہ ڈال سکتے ہیں، دونوں باتیں اس روایت کے اندر ہیں۔ کیا عیسیٰ